افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہو. ایک الہ فرعون ہوتا ہے، ہم نے پڑھا رب ہوتا ہے فرعون، اور ایک الہ اللہ کہہ رہے ہیں نفس ہوتا ہے. اگر الہ وہ ہوتا ہے جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، کبھی کسی نے اپنے نفس کو سجدہ کیا؟ اطاعت کی جاتی ہے نفس کی، خواہش، دل کرتا ہے یہ کام کروں، میرا جسم میری مرضی، تو یہ اس کا الہ اس کی مرضی ہے. تو جس کا حکم مانا جاتا ہے، جس کی مرضی پہ چلا جاتا ہے، وہ آپ کا الہ ہے. تو وہ شخص کتنا بیوقوف ہوگا. کیوں کہا اسے بیوقوف؟ کیونکہ جو آپ کی خواہش ہے نا، وہ آپ سے الٹے کام کرائے گی، وہ آپ کو اندھا بنا دے گی. آج کل جسے آپ نرگسیت کہتے ہیں اور خود پسندی کہتے ہیں، یہ خواہش کی آخری انتہا یہی ہوتی ہے کہ میرا کتا جو ہے نا وہ تو ٹومی ہے، لیکن آپ کا کتا جو ہے نا وہ کتا ہے. اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ دونوں کتے ہیں. نہیں کہتے ہیں میرا کتا تو کتا نہیں ہے، یہ ٹومی ہے. خبردار میرے کتے کو کتا کہا، ہاں لیکن آپ کے پاس جو کتا ہے، بے شک آپ نلا دلا کے صرف میں لائے ہوں، لیکن ہے کتا. یہ بندہ اندھا ہو گیا. اب اسے ایک سامنے کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی. یہاں پہنچے گا نفس انسان کو جاہل بنا دے گا. اگر آپ نفس کی، اسے یہ لگے گا بس یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرے قابو آ جائے، کسی اور کو نہ ملے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا وہ سارا علم کے باوجود. ویسے باتیں سنے اس کی بہترین باتیں کرے گا، لگے گا یار اس سے سیانا بندہ کوئی نہیں، لیکن جب اس کی اپنی مرضی کی بات آئے گی تو اس سے پاگل کوئی نہیں نکلے گا. یہ وہ بات تھی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ، باتیں بڑی دل لبانے والی کرے گا، لیکن یہ کہ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کیونکہ اس پر اپنی شخصیت کا بھوت سوار ہے. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اللہ نے اس کی کان پر بھی مہر کر دی، دل پر بھی مہر کر دی. یعنی سوچ، یعنی کریٹیکل انالیسس نہیں کر سکتا اور اپنے اندر نہیں جان سکتا، انٹروسپیکشن سے محروم ہو گیا، دروبینی نہیں کر سکتا. اس کے اپنے لینے کے باٹ اور ہیں، دینے کے باٹ اور ہو گئے. ڈبل سٹینڈرڈ. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اس کو اپنی آنکھ کا شتیر نہیں نظر آئے گا، دوسرے کا بال دیکھے گا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اسے کون پھر ہدایت دے گا. یہ دیکھیے، یہ اللہ نے یعنی اس کا جو پورا سافٹ ویئر ہے نا وہ کرپٹ کر دیا ہے. اب اسے کون ہدایت دے سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. اسی طرح کے لوگ پھر اتنے عقل مند ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہماری مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں. بڑے بڑے فلاسفر ہوں گے، بہت فزکس میں پی ایچ ڈیاں ہوں گی، کسی نے جڑ میں کی ہوگی، کسی نے پتے پہ کی ہوگی، اور اسی میں ایسے گم ہوئے ہوں گے کہ پھر اگلی بات وہ کہیں گے نہیں یار یہ سب خود بخود نظام چل رہا ہے، کسی نے نہیں بنایا. نہیں، گھڑی تو فلانے نے بنائی تھی، بلب فلانے نے بنایا تھا، لیکن یہ پوری کائنات خواہ بن گئی. خود کچھ جو دھماکہ کرتا ہے اس سے تباہی پھرتی ہے. اللہ نے جو دھماکہ خود بخود ہوا نا اس سے کائنات بن گئی. یہ سمجھ کی انتہا نہیں ہے. ویسے یہ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارا کتا کتا، میرا کتا ٹومی. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ بات. یہ کس یعنی دنیا کا فلسفہ یہ ہے. اور یہ فلسفہ بنانے والے کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، کوئی بدھو لوگ نہیں ہیں، کوئی دیہاتی نہیں ہیں. دنیا کی ایلیٹ ہے، علم میں یونیورسٹیوں میں ٹاپر ہیں، لیکن فلسفہ یہ رکھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بس دنیا ہی کی زندگی ہے، ہم نے نہ مرنا ہے، ہم خود مرتے ہیں خود جیتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، گردش ایام، دن پورے ٹھس. اور یہ ہے دیریت. وما لہم بذالک من علم، حالانکہ اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا. ویسے تو مذاق اڑائیں گے کہ پرانے لوگ کہتے تھے کہ زلزلہ کیسے آتا ہے، کہ جی وہ بیل جو ہے نا ایک سنگ سے دوسرے سنگ پر جب زمین کو شفٹ کرتا ہے تو اس سے زلزلہ آتا ہے. اور خود جناب یہ کائنات کیسے بنی؟ دھماکہ ہوا تھا. دھماکے سے یہ منظم اور مربوط اور تقدیر العزیز العلیم جو ہے نا وہ خود بخود بن گیا. انہم الا یظنون، وہ نہیں ہے مگر تکے مار ہیں.